بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرم، 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 دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہیبت سے ہر ایک گردن ہم ہے، ہر آنکھ ندامت غم ہے۔ ہیبت سے ہر ایک گردن ہم ہے، ہر آنکھ ندامت غم ہے۔ ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ محشر میں میرا رہ جائے برم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے برم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو۔ ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں۔ اسباب ہوں ان کو ایسے بہم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار پہ ہم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاتم طائی نے کہا تھا میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ حاتم طائی نے کہا میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے باقی جتنے عالم تھے ان سے پھر میں کٹ گیا۔ کسی نے پوچھا
وہ 4 علم کون سے ہیں؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوگا اور نہ کم۔ حاتم طائی نے 4 علم اختیار کیے اور اس کے بعد اس کو کسی دوسرے علم کی ضرورت، پھر اس کو کسی عالم کی نہیں پڑی۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کون سے 4 علم ہیں جو تم نے حاصل کیے؟ اس نے کہا کہ سب سے پہلا علم میں نے یہ حاصل کیا کہ جو چیز میری قسمت میں، جو رزق میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم۔ اور یہ حقیقت ہے، جو رزق قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں نے زیادہ کی طلب ہی نہیں کی اور میں اسی پہ مطمئن ہو گیا۔ دوسرا کون سا علم؟ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے حاتم طائی کہ دوسرا علم میں نے کون سا اختیار کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ حق ہے اس کو کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ مطلب اللہ کی جو مجھ سے ڈیمانڈ ہے، جو بندگی میرے ذمہ ہے، مالک کی جو میرے ذمہ بندگی آئی ہے، جو چیزیں مجھ پہ ہی فرض ہیں وہ میں ہی ادا کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں ادا کر سکتا، اور میں پھر اس میں مشغول ہو گیا۔ اس نے پہلا علم کون سا اختیار کیا؟ پہلا علم یہ تھا کہ اس نے یہ سوچا، اس نے جانا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا گیا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم۔ وہ کہتا ہے اس لیے میں مطمئن ہو گیا اور میں نے زیادہ کی طلب چھوڑ دی۔ نمبر 2، وہ کہتا ہے کہ میں نے دوسرا علم یہ اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو میری ذات پہ حق ہے، جو میرے ذمے ہے، جو حق میں نے ادا کرنا ہے، جو مجھ پہ فرض ہے، جو میرے ذمہ بندگی ہے، وہ میرے علاوہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے پھر اس میں مشغول ہو گیا، اس کو میں نے ادا کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، اور میں اسے بھاگ نہیں سکتا، اور میں نے پھر اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اس نے کہا جی موت مجھے ڈھونڈتی ہے اور اس سے بھاگ نہیں سکتا، یہ تو ڈن ہے اور اٹل حقیقت ہے۔ موت ہر انسان کو ڈھونڈتی ہے اور بندے کی حفاظت مختلف حادثات سے، مشکلوں سے اور مرنے سے موت ہی کرتی ہے۔ موت ہی بندے کی مرنے سے حفاظت کرتی ہے۔ دوستو یہ بات آج میری یاد رکھیں کہ موت ہی انسان کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے وہ آ نہیں سکتی۔ وہ خود آپ کو اپنے مقررہ وقت کے لیے بچا کے رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک حاتم طائی نے تیسرا علم کون سا اختیار کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک چیز ہے وہ ہے موت۔ اس نے کہا جی موت تو آنی ہے مجھے، اس سے تو میں بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے۔ میرا اللہ ایک ہے اور جو مجھ سے باخبر رہتا ہے۔ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ کہا جی میں نے یہ اپنے آپ کو ریلائز کروایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کو میری خبر ہے ساری۔ تو جب مجھے یہ ریلائز ہوا کہ اللہ کو میرے ہر کام کی خبر ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا، چونکہ میرے ذہن میں یہ بات ڈن اور کنفرم کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام سے باخبر ہے۔
بالکل جب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب التجا کرتے ہیں، تب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں۔ لیکن جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہم ایک دم بھول جاتے ہیں جی کوئی اللہ بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے۔ نہیں، اگر یہ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی نا دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، اگر وہ ہماری مشکلیں، پریشانیاں، ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، ہم رات کو خاموشی سے بول کے نہ بول کے، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھوں میں ہیں، ہم بیماری میں ہیں، ہم لاچاری میں ہیں، ہم بے بسی میں ہیں، تو اس وقت ہماری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو دوستو ایک ہی بات میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری بے بسی، لاچاری، دکھ میں، تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو یہی بات میں آپ کو آج اور اپنی ذات کو بھی یہ ریلائز کروانا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، کسی کے لیے کچھ برا سوچتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں، برائی کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کوئی چغلی کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی دو نمبر ہمارے اندر سوچ آتی ہے، کوئی بے ایمانی کرتے ہیں، کوئی وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی باخبر ہے، اس وقت بھی وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ اس وقت بھی سمیع و بصیر ہے۔ یہی چیز ہے کہ ہم جب کوئی دوسرا بندہ برا کام کرے نا تو ہم اس بندے کو ریلائز کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر وہی چیز ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جب برا کام کرتے ہیں، اگر دیکھیں یہ تو بات ہی غلط ہے نا، ہم یہ کہیں جی ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں، تو پھر اس طرح تو ساری دنیا گناہوں سے پاک ہو جائے، ہم ہی ہے نا دنیا، ہم سے ہی دنیا چل رہی ہے۔ نہیں، ہم وہ سارے ہی کام کر رہے ہیں۔ اور جس دن ہم نے یہ اپنے آپ کو سمجھا لیا نا، یہ جو 4 باتیں میں نے آپ کو حاتم طائی کی گنوائی ہیں، پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے وہ نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ۔ آپ کے نصیب کا، میرے نصیب کا جو لکھا ہوا ہے دوستو، وہ کبھی کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ تو پھر حسد کیسا؟ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ آپ کے ماں کے شکم میں آپ کی لکھی جا چکی ہے، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو چیز لکھی جا چکی ہے وہ نہ کم ہو سکتی ہے اور نہ زیادہ، اور جب تک وہ آپ تک آئے گی نہیں اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ ہر صورت وہ چیز آپ تک آئے گی تو آپ کو مرنے سے پہلے آپ کو ہر صورت ملے گی۔ تو پھر ہم مطمئن ہو جائیں، پھر ہم کیوں غیر مطمئن چل پھر رہے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہمارے ذمہ ہے وہ ہم ہی ادا کریں گے۔ دوستو نماز میرے ذمہ فرض ہے تو میں نے ہی ادا کرنی ہے، وہ کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ میرے ذمہ ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو مرنے کے بعد کوئی دوسرا نہیں یہ قرضہ اتارے گا۔ میں اگر جھوٹ بول کے مر جاؤں گی تو میرے بعد کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھوٹ کا ازالہ کرتا پھرے گا۔ میں اگر بے ایمانی کروں گی تو مجھے ہی کہا گیا تھا کہ تم نے امانت دار رہنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی۔ اگر میں وعدہ خلافی کروں گی تو مجھ سے ہی کہا گیا ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ یہ چیزیں میرے ذمہ ہیں، نماز میرے ذمہ ہے، زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، یہ میں نے ہی ادا کرنی ہے۔ جو فرائض میرے ذمہ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق میرے ذمہ ہے، تو وہ میں نے ہی ادا کرنا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں؟ بس یہ کرنے لگ گئے، کرنے لگ جاؤ۔ تیسری چیز کہ جو موت اپنے وقت پہ آنی ہے تو مان جاؤ، اس پہ سمجھوتا کرو، جی آئے گی تو ٹھیک ہے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ چوتھی، اللہ باخبر ہے دوستو، یہ چیز میں زور دے کے بار بار آپ سے اللہ ہر چیز سے، ہر کام سے باخبر ہے۔ اگر ہماری التجائیں، دعائیں، تنگیاں، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہماری سے باخبر ہے نا، تب ہم بڑے کہہ دیتے ہیں جی، ہم بڑے یقین، بڑے وثوق سے کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرے گا۔ تو ہاتھ باندھ کے التجا ہے ہم بھی وہ کریں نا، ہم اس بارے میں اس طرف بھی جائیں۔ اللہ ہر چیز میں باخبر ہے، اللہ ہمارے ہر کام میں باخبر ہے۔ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو وہ باخبر ہے، اور وہ اچھے کا بدلہ اچھے سے دیتا ہے۔
وہ وقت متعین پہ سب عطا کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور سب کچھ کر لینا دوستو، کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی بھی نہ ہونا۔ اور شیطان اس وقت ناچتا ہے جب وہ کوئی بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ حاتم طائی نے کہا میں نے یہ 4 کام، علم، زندگی کے لیے اصول اور اپنے مشعل راہ ہے میرے لیے، جس نے اپنا لیا زندگی آسان اور مطمئن۔ شاید دنیا میں کسی اور کی نہ ہو، ہم دنیا بھر کے اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کر لیں، مگر جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں گے اور اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے تو اس علم کی برابری دنیا کی کوئی تعلیم نہیں کر سکتی۔ اس علم میں نہ صرف دنیا کی کامیابی اور سکون ہے بلکہ آخرت کی بھی اسی میں نجات ہے۔ دوستو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں۔ جو اللہ نے دیا لکھا ہوا ہے وہ دے گا، مطمئن ہو جاؤ۔ جو اللہ کا ہمارے ذمہ حق ہے اس کو ادا کریں، مطمئن ہو جاؤ۔ جو موت ہے اپنے وقت پہ آنی ہے، سمجھوتا کر لو۔ اور اللہ ہر چیز سے، ہماری ہر مشکل اور ہر ہماری برائی سے بھی باخبر ہے، اس لیے برائی سے کنارہ کشی اور اچھائی کی طرف لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، جڑے رہیں۔ دعا دستک دیتی ہے اس کے دروازے پہ جب تک وہ کھول نہیں دیتا۔ دعاؤں سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں، لگے رہو، جڑے رہو، آسانیاں بانٹتے رہو۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔